بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خاور خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود خان پہ۔ آج کا ہمارا لیکچر پرنسپلز آف مینجمنٹ کے سبجیکٹ کے اوپر ہے، جس میں ہم چیپٹر نمبر 6 ڈسکس کریں گے، مینیجنگ چینج۔ اس چیپٹر کے اوپر اس سے پریویسلی ہم 2 لیکچرز کر چکے ہیں، جس میں ہم نے چینج کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 2 مین ٹاپکس ڈسکس کریں گے، ایک امپلائی سٹریس اور دوسرے نمبر پہ انوویشن۔ تو امپلائی سٹریس کا چینج کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب بھی آرگنائزیشن میں کوئی چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ جو بھی چینجز انیشیٹ کی جاتی ہیں، ایکسیڈنٹلی ہوں یا پلانڈ چینجز ہوں، تو امپلائیز جو ہیں وہ اس انسرٹن انوائرمنٹ کی وجہ سے سٹریسڈ فیل کرتے ہیں۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ سٹریس کیا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جو کہ سٹریس پیدا کرتی ہیں۔ تو ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ امپلائی سٹریس، آرگنائزیشنل چینج کریٹس سٹریس۔ جو چینج ہے وہ آرگنائزیشن میں وہ سٹریس کریٹ کرتی ہے۔ انسرٹن انوائرمنٹ کریٹس سٹریس۔ تو جو ہم چینج کی وجہ سے جو انسرٹن انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے، ایک ان نون جو اس وقت آپ کے پاس صورتحال ہوتی ہے، وہ ایک انسرٹنٹی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس میں یہ 3 پہلو ہیں جی۔ انسرٹن انوائرمنٹ کے ٹائم پریشر، انکریزنگ ورک لوڈ، مرجرز اینڈ ری اسٹرکچرنگ۔ ٹائم پریشر کہ جب آپ کو اوپر کوئی ایسے گولز آپ کو اسائن کیے جاتے ہیں، کوئی ایسی اسائنمنٹس آپ کو سونپ دی جاتی ہیں کہ آپ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر اس کو جب اچیو نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے انسرٹنٹی پیدا کرتی ہے۔ انکریزنگ ورک لوڈ آپ کے اوپر کام کا جو ہے وہ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھا دیا جائے۔ مرجرز اینڈ ری اسٹرکچرنگ، بعض کا آرگنائزیشنز جو ہیں، ایک آرگنائزیشن دوسرے سے مرج ہو رہی ہے یا ایک بڑے پیمانے پہ آرگنائزیشن کو ری اسٹرکچر کیا جا رہا ہے، تو وہ انسرٹنٹ جو انوائرمنٹ میں پیدا ہوتی ہے، دیٹ کریٹس سٹریس۔ اکارڈنگ ٹو اے اسٹڈی، سٹریس واز دا لیڈنگ کاز آف پیپل کوئٹنگ دیئر جابس۔ ایک اسٹڈی کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ جابس چھوڑ کے ایک آرگنائزیشن کو چھوڑ کے دوسری کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کی گئی کہ وہ جاب سٹریس ہے۔ تو اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جی کہ سٹریس ہے کیا۔ دا ایڈورس ریئیکشن پیپل ہیو ٹو ایکسیسو پریشر پلیسڈ آن دیم فرام ایکسٹراڈنری ڈیمانڈس، کنسٹرینٹس اور اپرچونیٹیز۔ کہ آپ کا ایک ایڈورس ریئیکشن جو کہ لوگوں کو اس وقت لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے ڈیو ٹو ایکسیسو پریشر، کہ بہت زیادہ دباؤ جب ان کے اوپر بڑھتا ہے، پلیسڈ آن دیم فرام ایکسٹراڈنری ڈیمانڈس، یعنی غیر معمولی قسم کی ڈیمانڈز، کنسٹرینٹس اور اپرچونیٹیز۔ یعنی یہ 3 باتیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے، ابھی ان کو تفصیل سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیمانڈز کیا ہیں، کنسٹرینٹس کیا ہیں اور اپرچونیٹیز کیا ہیں۔ یعنی ان 3 چیزوں کی وجہ سے جو آپ کے اوپر پریشر پیدا ہوتا ہے، تو اس پریشر کے رسپانس میں جو آپ کا ایڈورس ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، اسے ہم سٹریس کا نام دیتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اپرچونیٹیز کی۔ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کے لیے سٹریس کریٹ کرتی ہیں۔ یہ آپ کے سٹریس کا ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے کہ یعنی یہ سٹریس آپ کی پرفارمنس کو بہتر کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ مثلا یہ فنکشنل سٹریس ہے، فنکشنل سٹریس الاؤز این ایتھلیٹ، اسٹیج پرفارمر اور امپلائی ٹو پرفارم ایٹ ہز اور ہر ہائیسٹ لیول ایٹ کروشل ٹائمز۔ یعنی یہ پازیٹیو پہلو ہے سٹریس کا کہ سٹریس کی وجہ سے آپ کی کارکردگی میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اب مثلا ایک ایتھلیٹ ہے، جب کسی مخصوص جب وہ پرفارم کر رہا ہے، ایک ایتھلیٹ ہے، وہ چاہے وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے، فٹ بال کا کھلاڑی ہے، وہ ریس لگا رہا ہے، جب کوئی مخصوص قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کیپیسٹی ٹو پرفارم ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اندر کام کرنے کا یا پرفارم کرنے کا جو جذبہ اس مخصوص حالات کی وجہ سے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امپلائیز جو ہیں، بعض مخصوص حالات ان کے لیے ایسے پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ان کے کام کرنے کا جذبہ، لگن، شوق اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو یہ سٹریس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ یعنی اگر سٹریس نہ ہو تو آپ کی پرفارمنس میں بہتری بھی نہیں آ سکتی۔ سٹریس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک بیل شیپڈ کرو ہے۔ یعنی بیل اگر آپ کرو بنائیں تو بیل کی شیپ کا اگر کرو ہو، تو جو بیل کی پہلی اس شیپ میں جو پہلا کرو جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کی پرفارمنس بالکل ٹھیک نہیں ہے، جب آپ بالکل بھی پرفارم نہیں کر رہے، یعنی جو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ یعنی بیل شیپ کرو کا جہاں سے پہلا لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ یہ ڈرا کرتے ہیں تو لیفٹ پہ جو کرو سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی اس وقت بھی آپ کی پروڈکٹیوٹی لو ہے، تو جو کرو کی رائٹ سائڈ ہے وہ وہاں پہ بھی آپ کی پروڈکٹیوٹی لو ہے۔ جو کرو کی ٹاپ پوزیشن ہوگی وہاں پہ آپ کی پروڈکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو جب اگر آپ کے اوپر بالکل کوئی سٹریس نہیں ہے تو آپ بالکل بھی پرفارم نہیں کرتے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی
جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے اوپر اگر کوئی بھی اس کو ٹاسک اسائن نہیں کی جا رہی، کوئی کام اس کو نہیں دیا جا رہا، تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھے گا نہیں، وہ کوشش نہیں کرتا۔ یعنی اب آپ کے کوئزز ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، تو وہ اب آپ کو وہاں پہ سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سٹریس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس میں بہتری آتی ہے۔ تو جب سٹریس آپ کو آیا تو آپ کی پرفارمنس بہتر ہوئی، لیکن تو آپ اس پیک پوائنٹ پہ پہنچ گئے کرو کی۔ لیکن اگر وہی سٹریس اور پہلوؤں سے آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ سٹریس اگر آپ کے اوپر بڑھا دیا جائے اور وجوہات کی وجہ سے، تو وہ سٹریس جو ہے وہ آپ کی کارکردگی کو ڈکریز کرنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ جو سب سے جو ہے وہ لویسٹ پوائنٹ اس کرو کے اوپر رائٹ سائڈ پہ جب آئے گا کرو کا، تو وہاں پہ آپ کی پرفارمنس بھی سب سے جو ہے وہ خراب ہوگی، سب سے کم ہوگی۔ یعنی سٹریس ایک حد تک پرفارمنس کو بڑھاتا بھی ہے، پھر ایک اور اس کے بعد اس کو ڈکریز بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہم فنکشنل سٹریس کا نام دیتے ہیں کہ جب وہ آپ کی کارکردگی کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ سٹریس کا پازیٹیو پہلو ہے۔ لیکن زیادہ جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے یہ کنسٹرینٹس اور ڈیمانڈز کے حوالے سے، تو یہ سٹریس کا نیگیٹو پہلو ہے۔ اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں جی کنسٹرینٹس اور ڈیمانڈز کے۔ اٹ از ہاؤ ایور مور آفن ایسوسیٹیڈ ود کنسٹرینٹس اینڈ ڈیمانڈز، یعنی سٹریس کو نیگیٹیولی ہی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کنسٹرینٹس اور ڈیمانڈز کی وجہ سے امپلائیز سٹریسڈ فیل کرتے ہیں اور ان کی کارکردگی میں کمی آتی ہے۔ کنسٹرینٹس پریونٹس یو فرام ڈوئنگ وٹ یو ڈیزائر، کیا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کنسٹرینٹس آپ کو وہ کام کرنا ہی نہیں دیتی، تو آپ سٹریسڈ فیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ کنسٹرینٹس ٹائم کی صورت میں ہو سکتی ہیں، مانیٹری ریسورسز کی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ لمیٹڈ ریسورسز کے اندر، کنسٹرینڈ ریسورسز کے اندر آپ کو مخصوص گول اچیو کرنے کا، مخصوص اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کا جب کہا جاتا ہے تو آپ اس کو نہیں کر پاتے، تو یو فیل سٹریسڈ۔ پھر ہے جی ڈیمانڈ ریفر ٹو دا لاس آف سم تھنگ ڈیزائرڈ، بعض اوقات آپ سے کچھ ایسی چیز کو ڈیمانڈ کو یا گول کو اچیو کرنے کا کہا جا رہا ہے جو کہ ان ریئلسٹک ہے، آپ ان ڈیمانڈز کو میٹ نہیں کر پاتے جو آپ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں، تو یو فیل سٹریسڈ۔ آگے ہے جی کہ وٹ کازز سٹریس، کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ سٹریس کا باعث بنتی ہیں۔ اٹ از کازڈ بائی پرسنل ایز ویل ایز جاب ریلیٹڈ فیکٹرز، دیز فیکٹرز آر کالڈ سٹریسرز۔ دو باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، پرسنل اور جاب ریلیٹڈ، یعنی کچھ جو چیزیں ہیں وہ امپلائی کی ذاتی ہوتی ہیں، اس کی ذات سے منسلک ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو اس کی ذات سے منسلک ہیں وہ سٹریس پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جاب ریلیٹڈ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ یہ دو فیکٹرز ہیں جو کہ امپلائی کو جو ہے وہ سٹریس میں دھکیلتے ہیں، ان کو ہم سٹریسرز کا نام دیتے ہیں، یعنی سٹریس پیدا کرنے والے عوامل۔ پہلے ہم بات کریں گے آرگنائزیشنل جو سٹریسرز ہیں، یعنی جو جاب ریلیٹڈ فیکٹرز ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے 5 کیٹیگریز آف آرگنائزیشنل سٹریسرز۔ تو ان 5 کیٹیگریز میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے ٹاسک ڈیمانڈز، یعنی ٹاسک ڈیمانڈز۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ امپلائی کو کے اندر سٹریس پیدا کرتے ہیں۔ ٹاسک سے مراد ہے جو کام جو اس جگہ پہ آرگنائزیشن میں جو امپلائی کر رہا ہے، تو اس کی جو ٹاسک ڈیمانڈز ہیں جو اس کے اندر سٹریس پیدا کر رہی ہیں، اس میں ہے جی ڈیزائن آف اے پرسنز جاب، کہ بعض کا جو جاب کسی بھی پرسن کی جاب کا جو ڈیزائن ہے وہ کس طریقے سے جاب کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ امپلائی سٹریسڈ فیل کرے گا یا سٹریسڈ نہیں فیل کرے گا۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ ہے اٹونومی، یعنی جتنی زیادہ اٹونومی، ڈیسیجن میکنگ پاور جو جتنی زیادہ کسی پرسن کے پاس ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ لیس سٹریسڈ فیل کرتا ہے۔ لیکن اگر اٹونومی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ جاب ریلیٹڈ جو ڈیسیجنز ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، تو پرسن جو ہے وہ زیادہ سٹریسڈ ہوگا۔ ٹاسک ورائٹی، جتنی زیادہ ٹاسک ویریڈ ہوگی اتنا زیادہ سٹریسڈ ہوگا۔ ڈگری آف آٹومیشن، جتنی زیادہ آٹومیٹڈ جو ہے وہ جاب ہوگی اتنا زیادہ وہ بندہ سٹریسڈ فیل کرتا ہے۔ ورکنگ کنڈیشنز، بعض کا ورکنگ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ امپلائی کے لیے فیوریبل نہیں ہوتی، وہ کام کرنے میں کوئی ایسے ہیزرڈس کنڈیشنز ہیں، تو وہاں پہ پرسن کو کام کرنے کے اندر سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فزیکل ورک لے آؤٹ، جو آپ کا جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کا آفس ہے بالفرض، تو وہاں پہ جو آپ کے لیے لے آؤٹ کام کا رکھا گیا ہے، بعض کا تو اس میں ایسی خامیاں ہوتی ہیں کہ پرسن جو ہے وہ سٹریسڈ فیل کرتا ہے۔ اسی کے اندر دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے رول ڈیمانڈز، یعنی پہلے ٹاسک ڈیمانڈز ہوگی، اس کے بعد رول ڈیمانڈز۔ اب پریشر پلیسڈ آن این امپلائی ایز اے فنکشن آف دا پرٹیکولر رول ہی اور شی پلیز ان این آرگنائزیشن، یعنی کسی پرسن کے اوپر جو پریشر آتا ہے ایز اے فنکشن آف دی پرٹیکولر رول، اس کو جو رول مخصوص اسائن کیا جاتا ہے
جو رول وہ پلے کرتا ہے آرگنائزیشن میں، اس رول کو پرفارم کرنے کے اندر جو اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے، اسے ہم دوسری کیٹیگری جو ہے رول ڈیمانڈز کے اندر رکھتے ہیں۔ اس میں 3 ہم باتیں ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے رول کانفلکٹ۔ رول کانفلکٹس کریٹ ایکسپیکٹیشنز دیٹ مے بی ہارڈ ٹو ریکنسائل اور سیٹسفائی، یعنی بعض اوقات ایسی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کسی پرسن سے جو ہیں وہ اس کے ساتھ رکھی جاتی ہیں کہ جن کو پورا کرنا اس پرسن کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اسے ہم رول کانفلکٹ کا نام دیتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے جی رول اوور لوڈ، یہ رول ڈیمانڈز کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے۔ رول اوور لوڈ از ایکسپیرینسڈ وین دا امپلائی از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو مور دین ٹائم پرمٹس، کہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر جو کام ہو سکتا ہے آپ نے اس سے زیادہ اس بندے کو کام دیا ہوا ہے، تو جب وہ کام نہیں کر پاتا تو اسے ہم رول اوور لوڈ کا نام دیتے ہیں۔ اور جو پرسن اوور لوڈ ہوتا ہے دیٹ ہی اور شی فیلز سٹریسڈ۔ تیسرے نمبر پہ رول ڈیمانڈز کے اندر آتا ہے جی رول ایمبیگوٹی، یعنی رول ایمبیگوس ہے، کلیئر نہیں ہے امپلائی کو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ رول ایمبیگوٹی از کریٹڈ وین رول ایکسپیکٹیشنز آر ناٹ کلیئرلی انڈرسٹوڈ، کہ جو رول ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ امپلائی نے کیا کرنا ہے، آرگنائزیشن امپلائی سے کیا کام لے رہی ہے یا لینا چاہتی ہے، امپلائی اس کو سمجھ نہیں پاتا، یا جو سسٹم ہے آرگنائزیشن کا وہ اس قابل نہیں ہے کہ آرگنائزیشن کو کہ امپلائی کو جو آرگنائزیشنل ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کلیئرلی بتا سکے۔ تو پرسن کو جب ایکسپیکٹیشنز کا نہیں پتہ ہوتا، اس کو اپنے رول کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، امپلائی از ناٹ شیور وٹ ہی اور شی از ٹو ڈو، کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو پرسن بیکمز ایمبیگوس، وی کال اٹ رول ایمبیگوٹی۔ جو اب یہ ہوگی جی 2 آپ کی کیٹیگریز ہوگی، ٹاسک ڈیمانڈ، رول ڈیمانڈز۔ جو تیسری آرگنائزیشنل جو فیکٹرز کے اندر جو سٹریسرز ہیں، اس میں تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے انٹرپرسنل ڈیمانڈز کی۔ انٹرپرسنل ڈیمانڈز آر پریشرز کریٹڈ بائی ادر امپلائیز، ایسے پریشرز جو کہ دوسرے جو آرگنائزیشن کے اندر اس کے کولیگز ہیں، جو سینئرز ہیں یا جونیئرز ہیں، جو اس کے ساتھ امپلائیز کام کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو اس کے اوپر پریشرز آتے ہیں انہیں ہم انٹرپرسنل ڈیمانڈز کا نام دیتے ہیں۔ لیک آف سوشل سپورٹ فرام کولیگز، اس میں دو باتیں ہیں۔ جو سوشل سپورٹ کولیگز کی اگر ان کو نہیں ہے، یعنی جن کولیگز کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے ایک پرسن، وہ کولیگز اگر اس کو سپورٹ نہیں کرتے یا اس کی راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کے کام کرنے کو جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس جگہ میں وہ کام کر رہا ہے وہ اس کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے گرو کرنے میں۔ پور انٹرپرسنل ریلیشن شپس، یعنی جو اس پرسن کے باقی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے یا لوگوں کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں بعض اوقات اگر منفی ہوں تو وہ بھی اس پرسن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے آرگنائزیشن سٹرکچر۔ جو آرگنائزیشن کا سٹرکچر ہے اس کے اندر بعض اوقات ایکسیسو رولز، ریگولیشنز، پروسیجرز اس طریقے کے جو ہیں وہ بڑی سختی ہوتی ہے ان رولز سسٹمز کے اندر، تو وہ امپلائیز جو ہیں وہ اس میں ہمیشہ کنفیوزڈ رہتے ہیں، بعض کا تو انہیں سمجھ نہیں آتی جی ہم نے جواب دے کس کو ہونا ہے، آرگنائزیشن کے جو رولز ہیں، ریگولیشن، جو پروسیجرز ہیں وہ ایزیلی انڈرسٹوڈ نہیں ہوتے، تو پرسنز جو ہیں دے بیکم سٹریسڈ۔ امپلائیز لیک آف اپرچونیٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیسیجنز دیٹ افیکٹ ہم اور ہر، یہ دوسری بات کہ بعض کا جو سٹرکچر ہے وہ امپلائیز کو یہ الاؤ نہیں کرتا کہ وہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے جو کہ ان کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ان ڈیسیجنز کے اندر ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے امپلائیز سٹریسڈ فیل کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہے جی آرگنائزیشنل لیڈرشپ۔ اب جو لیڈرشپ ہے آرگنائزیشن کی وہ اگر موٹیویٹنگ نہیں ہے، لوگوں کے مسائل کو سنتی نہیں ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے اوپر جو ہے وہ دھیان نہیں دیتی، وہ امپلائیز کے ساتھ ان کا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے، تو اس وقت حساب سے جو لیڈرز جو ہیں ان کا جو مینجمنٹ سٹائل ہوگا وہ آرگنائزیشن کے امپلائیز کو سٹریسڈ فیل کرواتا ہے۔ اٹ ریپرزینٹس دا سپروائزری اسٹائل آف دی آرگنائزیشنل مینیجرز، جو آرگنائزیشن کے مینیجرز ہیں ان کا جو سپروائزری اسٹائل ہے۔ اب یہ سپروائزری اسٹائلز بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ بڑے انکلوسیو ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے اسٹرانگ ریپڈنس ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اپنے جونیئر یا سبارڈینیٹس کے ساتھ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ انکریج کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کو جہاں پہ کام نہیں کرنا آتا یا جہاں پہ فیلیئرز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو جو فائر نہیں کرتے یا ان کو ایسی انوائرمنٹ نہیں کریٹ کرتے جہاں پہ ان کو شرمندگی کا سامنا ہو یا وہ پریشان ہوں، بلکہ ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کام کرنا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے سخت ہوتے ہیں،
وہ بڑی ڈیڈ لائنز رکھتے ہیں، ڈیڈ لائنز اگر میٹ نہ کریں تو انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اور وہ جو بھی انہوں نے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی امپلائی جب اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تو وہ اس کو فائر کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ایک مس بیہیو کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے تو اس لیڈرشپ سٹائل کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ ہمیشہ سٹریسڈ فیل کرتے ہیں۔ اب اس سپروائزری سٹائل جو کہ منفی سپروائزری سٹائل ہے، اس میں کلچر آف ٹینشن، فیئر اینڈ انگزائٹی، یہ اس طرح کا کلچر ہوتا ہے بعض اوقات آرگنائزیشنز میں، جس میں ٹینشن، فیئر اور انگزائٹی کا کلچر موجود ہوتا ہے۔ ان ریئلسٹک پریشر ٹو پرفارم، کہ جو پریشر ہے وہ ان ریئلسٹک پریشر ہوتا ہے جی، کہ آپ نے فلاں گولز کو اچیو کرنا ہے، حالانکہ وہ قابل حصول ان میں گولز ہی نہیں ہوتے۔ ایکسیسولی ٹائٹ کنٹرول بہت زیادہ ٹائٹ رکھتے ہیں، اگر آپ ایک آدھ منٹ لیٹ آ جاتے ہیں یا آپ اگر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اسی وقت جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، آپ کو کے ساتھ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ رکھا جاتا ہے۔ روٹینلی فائرنگ امپلائیز، اگر کوئی امپلائی کام نہیں کر پاتا تو اس کو فوراً اگر فائر کر دیا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے لوگ سٹریسڈ فیل کرتے ہیں۔ اب یہ جو 5 ہم نے فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں، 2 جاب ریلیٹڈ فیکٹرز یعنی آرگنائزیشنل فیکٹرز ہیں۔ اس کے بعد جو سٹریسرز ہیں وہ پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک پرسن کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر کچھ ایسے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بندہ سٹریسڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، اور ان سٹریسرز کی وجہ سے اس کی جو آن دی جاب پرفارمنس ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلے ہیں فیملی ایشوز۔ اب فیملی ایشوز میں کسی پرسن کو، مثلا کوئی والدین میں سے کوئی پرسن اگر کوئی بیمار ہے، ان کا پیرنٹس، تو ان کو اس کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں کوئی مسائل اگر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ وہ پرسن سٹریس فیل کر سکتا ہے۔ پرسنل اکنامک پرابلمز، بعض کا لوگوں کے اکنامک پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ ان کی آن دی جاب پرفارمنس کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہے جی انہیرنٹ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس۔ اب یہ ایک اہم بات ہے کہ بعض لوگوں کی پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کے سٹریسڈ یا نان سٹریسڈ ہونے کے بارے میں طے کرتی ہیں۔ تو اس میں ہم ذرا دیکھتے ہیں جی پرسنالٹی کریکٹرسٹکس، دا موسٹ کامنلی یوزڈ لیبل فار پرسنالٹی ٹریٹس۔ جو پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں اس میں ہم 2 طرح کی پرسنالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹائپ اے پرسنالٹی اور ٹائپ بی پرسنالٹی۔ اب جو ٹائپ اے پرسنالٹی ہے اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر ٹائپ بی کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مخصوص طرح کی جو پرسنالٹی ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ سٹریسڈ پھر فیل کرتے ہیں۔ اب ٹائپ اے پرسنالٹی کیا ہے، پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹائپ اے پرسنالٹی اٹ از کریکٹرائزڈ بائی کرونک فیلنگس آف اے سینس آف ٹائم ارجنسی اینڈ ایکسیسو کمپیٹیٹیو ڈرائیو اینڈ ڈیفیکلٹی ایکسیپٹنگ اینڈ انجوائنگ لیجر ٹائم۔ یعنی پہلے نمبر پہ سینس آف ٹائم ارجنسی، یعنی لوگوں کے اندر ایک مخصوص وقت کے اندر ایک کام کرنے کا جو ایک جذبہ یا ایک ان کے اندر یہ ایک سوچ ہوتی ہے جی کہ ہم نے یہ کام اتنی دیر میں ختم کرنا ہے۔ بعض کا تو وہ کام اتنی دیر کا ہوتا نہیں، ہو سکتا ہے اس نے 2 دن میں مکمل کرنا ہو، تو ان کا ذہن ہے جی یہ 6 گھنٹے میں کام مکمل ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے 6 گھنٹے کے اندر اگر پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو ان کو پریشانی لگی ہوئی ہوتی ہے، یا ان کی طبیعت میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو جاتی ہے جی ہم یہ کام نہیں اچیو کر سکے۔ این ایکسیسو کمپیٹیٹیو ڈرائیو، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش، دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن رکھنا، اس کمپٹیشن سے جو ہے اس کمپٹیشن میں لوگوں سے جیتنا۔ بعض کا لوگوں کی یہ کمپیٹیٹیو ڈرائیو ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ایک ان کے اندر اس پرسنالٹی کی ایک ٹریٹ ہے۔ اینڈ ڈیفیکلٹی ایکسیپٹنگ اینڈ انجوائنگ لیجر ٹائم، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فارغ بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کوئی فراغت کا جو وقت ہے ان کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے یا گراں گزرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ ٹائپ اے پرسنالٹی کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ٹائپ بی پرسنالٹی۔ ٹائپ بیز ڈونٹ سفر فرام ٹائم ارجنسی اور امپیشنس، یعنی جو اوپر والی ہم نے باتیں کی ہیں اسی کے اگر ہم الٹ کر دیں تو وہ ٹائپ بی پرسنالٹی کہلاتی ہے، یعنی ٹائپ اے پرسنالٹی کا اپوزٹ دیٹ از ٹائپ بی پرسنالٹی۔ ٹائپ بی کے جو پرسنالٹی کے جو لوگ ہیں، یعنی وہ ٹائم ارجنسی، جو ٹائم کی جو ہوتی ہے ارجنسی ان کے اندر یہ نہیں ہوتی، یعنی یہ دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ان کے اندر کام کو کرنے میں وہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ مخصوص ٹائم میں ہم نے کام کرنا ہے۔ وہ ایک کام کرنے کے جو اینڈ ریزلٹس ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے اگر ٹائم زیادہ بھی لگے تو وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اور امپیشنس، یہ جو بے صبری کا عنصر ٹائپ اے والی پرسنالٹی کے لوگوں میں ہوتا ہے وہ ان میں نہیں ہوتا۔ اب اصل جو سمجھنے والی بات ہے سٹریس کے حوالے سے،
جو ٹائپ اے پرسنالٹی کے لوگ ہیں اکثر وہ سٹریسڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک ارجنسی ہوتی ہے، یعنی وہ ایک ٹائم ارجنسی یا امپیشنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو وہ اکثر جب وہ کام کسی مخصوص ٹائم میں نہیں کر سکتے تو وہ سٹریسڈ فیل کرتے ہیں۔ ٹائپ بی کے پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں یہ زیادہ سٹریسڈ فیل نہیں کرتے، یعنی سٹریس دے آر لیس پرون ٹو سٹریس دا پیپل ہو بلانگ ٹو دا پرسنالٹی آف ٹائپ بی۔ ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ ٹائپ بی کے پرسنالٹی کے لوگ زیادہ کریٹیو ہوں گے، کیونکہ وہ جو ٹائم ارجنسی کا ایلیمنٹ ہے، بعض کا جو ٹائم ارجنسی جن لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تو وہ کریٹیو سلوشنز کی طرف جاتے ہیں، کسی پرابلم کو سالو کرنے کے ایک سے زیادہ سلوشنز جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کریٹیوٹی جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ ٹائم بھی آپ کو لگ سکتا ہے۔ جب ایک سٹینڈرڈائز یا ایک روٹین کا کام ہوتا ہے تو اس وقت جو ٹائم ارجنسی رکھتے ہیں لوگ وہ زیادہ روٹین کے کام کرتے ہیں، جو سٹینڈرڈائز ورک پروسیجرز ہوتے ہیں انہی کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی سیٹ پروسیجرز کے اندر ان کا جو ہے وہ کام کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو دے بیکم لیس کریٹیو۔ یعنی ٹائپ اے پرسنالٹی کے لوگ اکثر اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، اور ٹائپ بی پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسٹریس کا شکار کم ہوتے ہیں۔ پھر ہے جی اگلا ٹاپک ہمارا وٹ آر دی سمپٹمز آف سٹریس، کہ آپ کے اسٹریس کی علامات کیا ہیں۔ یعنی آپ ایک پرسن آپ کی آرگنائزیشن میں ایک امپلائی کام کر رہا ہے تو آپ کو یہ پتہ لگنا ضروری نہیں کہ آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے فوراً اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ یہ پرسن سٹریسڈ ہے یا سٹریسڈ نہیں ہے، یعنی یا اس نے خود تو اپنے منہ سے نہیں بتانا کہ جی میں سٹریس کا شکار ہوں۔ تو مینیجرز ہیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے اس نے یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے جی، یا اس کا پتہ چلانا ہوتا ہے کہ پرسن سٹریس کا شکار ہے یا نہیں۔ تو اس کی کچھ سمپٹمز ہوتی ہیں، یعنی ان کے کام کرنے کے اندر کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہ شو کروا رہی ہوتی ہیں کہ پرسن سٹریسڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ سٹریسڈ ہے تو اس کے سٹریس کو ریموو کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ آرگنائزیشن کو مینیجرز کو کوشش کرنی چاہیے۔ این امپلائی ہو از ایکسپیرینسنگ ہائی اسٹریس میں بیکم، یعنی جو زیادہ اسٹریس کا اس وقت شکار ہے تو ہی اور شی میں بیکم ڈپریسڈ، یعنی وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایکسیڈنٹ پرون، یعنی حادثات کا شکار ہو سکتا ہے۔ آرگیومنٹیٹو، یعنی اکثر وہ آپ کے ساتھ گفتگو میں بحث تکرار کا جو ہے وہ سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اس پرسن کے ساتھ۔ ہیونگ ڈیفیکلٹی میکنگ روٹین ڈیسیجنز، بعد کا روٹین کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مے بی ایزیلی ڈسٹریکٹڈ، یعنی بڑی آسانی سے وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے، یعنی وہ جس کام کر رہا ہے تو کام کرتے کرتے کہیں وہ بندہ کھو جاتا ہے بعض کا۔ تو یہ کچھ علامات ہیں، یعنی یہ علامات اگر ہوں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرسن جو ہے وہ سٹریسڈ ہے۔ اب سٹریس سمپٹمز کین بی گروپڈ انڈر 3 جنرل کیٹیگریز۔ اب یہ اصل میں یہاں سے ہم سمجھنے والی بات ہے کہ جو ہمارے سٹریس کی علامات ہیں ہم ان کو 3 براڈر کیٹیگریز کے اندر رکھتے ہیں۔ ایک ہے جی فزیکل، دوسری ہیں سائیکولوجیکل اور تیسری بیہیورل۔ یعنی یہ 3 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر ہم سمپٹمز کو جو ہے وہ گروپ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر علامات ہیں تو یہ فزیکل علامات ہیں، اس طرح کی علامات سائیکولوجیکل ہیں اور اس طرح کی علامات بیہیورل ہیں۔ تو یہاں سے آپ سٹریس کی سمپٹمز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جو فزیکل سمپٹمز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں جی؟ چینج ان میٹابولزم، انکریزڈ ہارٹ اینڈ بریدنگ ریٹس، ریزڈ بلڈ پریشر، ہیڈ ایکس، پوٹینشیل آف ہارٹ اٹیکس، یعنی ان کا جسمانی پہلوؤں سے ان کا تعلق ہے، یعنی جسمانی طور پہ کسی بندے کو وہ متاثر کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ میٹابولزم میں کوئی چینج ہے، یہ ہارٹ یا بریدنگ ریٹس اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کہ بلڈ پریشر اس کا کہیں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے بندے کا، سر درد ہو گیا یا بعض کا ہارٹ اٹیک، یعنی یہ چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو یہ آپ کو اس کی یہاں سے آپ ان علامات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پرسن ہی اور شی میں بی اسٹریسڈ۔ پھر سائیکولوجیکل، جاب ریلیٹڈ ڈسسیٹسفیکشن، کہ اگر وہ جاب کے حوالے سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے، ٹینشن فیل کرتا ہے، اینگزائٹی فیل کرتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے کوئی بات کرتے ہیں بات سے چڑھ جاتا ہے، بورڈم، بوریت محسوس کرتا ہے، جاب کے اندر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پروکریسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیلے سم تھنگ، جن کے آپ اس کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر مکمل ہونے والی ہے، وہ اس کے اوپر 6 گھنٹے لگا دیتا ہے، یعنی کام کو ڈیلے کرنا، یعنی پروکریسٹینیشن جو ہے ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے جو کہ علامت ہوتی ہے سٹریس کی۔ پھر ہیں جی بیہیورل سمپٹمز، بیہیویئر کے چینجز ان پروڈکٹیوٹی، کہ اگر پروڈکٹیوٹی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، پرسن جو ہے وہ لیس پروڈکٹیو ہو رہا ہے۔ ایبسینٹیزم، غیر حاضر رہتا ہے، چھٹیاں کرتا ہے پرسن۔
جاب ٹرن اوور یعنی لوگ آپ کی جاب کو اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپل آر فیلنگ سٹریسڈ. چینجز ان ایٹنگ ہیبٹس، لوگوں کی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں یہ بھی ان کے بعض کا لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بعض کا لوگ کم کھاتے ہیں. یعنی ان چیزوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سٹریسڈ فیل کر رہے ہیں. یہ بیہیویئر کی کیٹیگری میں آتی ہے. اس کے بعد ہے یہ انکریز اسموکنگ اور کنزمپشن آف الکوہل. اگر کوئی پرسن اسموکنگ زیادہ کر رہا ہے یا الکوہل کنزیوم کر رہا ہے تو یہاں سے بھی یہ بھی ایک اس کے بیہیویئر کے اندر چینج ہے جو کہ سٹریس کو ظاہر کرتی ہے. ریپڈ سپیچ، کوئی بندہ بولے جاتا ہے، یہ بھی اکثر لوگوں کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ بولنا شروع کر جاتے ہیں. فجٹنگ، بعض کا لوگوں کی موومنٹ جو ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک بے چینی کے عالم میں چلنا پھرنا، یعنی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرسن جو ہے وہ سٹریسڈ فیل کر رہا ہے. سلیپ ڈس آرڈرس، لوگوں کی نیند جو ہے وہ بعض کا متاثر ہوتی ہے. نیند میں اگر کمی یا زیادہ سونا یا کم سونا، تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی یہ اس چیز کو شو کر رہی ہوتی ہیں. یہ سمٹمز ہیں اس چیز کی کہ پرسن سٹریسڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہم نے یہاں پہ بات کی کہ جی سٹریس کیا ہے، سٹریس پیدا کیوں ہوتا ہے، سٹریس کی علامات کیا ہیں. اب اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی بندہ سٹریسڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مینیجرز کو اس پرسن کے سٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. وہ اس کی کوئی ہو سکتا ہے کہ فزیکل ٹریٹمنٹ آپ کو کروانی پڑے، اس کا کوئی علاج کروانا پڑے، اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا پڑے. آپ خود اس پرسن کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کو ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کو کوئی پرسن ہائر کروا کے دیتے ہیں آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن، تاکہ اس پرسن کے جو بھی مسائل ہیں چاہے وہ پرسنل ہیں یا جاب ریلیٹڈ ہیں اس کی کاؤنسلنگ کر کے، اس کے ساتھ خود بیٹھ کے، اس کے ساتھ ڈسکس کر کے، اس کو جو بھی مسائل آ رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے ان مسائل کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو ہے وہ مینیجر کو کوشش کرنی چاہیے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر سٹریس کسی بھی وجہ سے آرگنائزیشن کے امپلائیز کو فیل کرنا پڑ رہا ہے، اس کا سامنا ہے، تو یہ اس پرسن کی کارکردگی اور اوور آل جو آرگنائزیشن ہے اس کی کارکردگی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گا. لہٰذا مینیجرز کو اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. اس کے بعد جی ہم اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از اسٹیمولیٹنگ انوویشن. یہ سٹریس کی ہماری ڈسکشن یہاں تک مکمل ہو گئی ہے. اب انوویشن کو اسٹیمولیٹ کرنا، انوویشن کو آرگنائزیشن کے اندر انکارپوریٹ کروانا، انوویشن کو بڑھانا آرگنائزیشن میں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جی یہاں پہ کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. کہ جو بھی پرسن انوویشن کرتا ہے، جو بھی پرسن کوئی بھی ایجاد کرتا ہے، نئی جدت پیدا کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ مذہبی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ فزیکل ہو، وہ سائنسی بنیادوں کے اوپر کوئی ہو، جس بندے نے بھی کوئی نئی بات، نیا فلسفہ یا کوئی نیا اکوپمنٹ، کوئی نئی ایجاد کرنی ہے تو لوگ اس کے گرد ہمیشہ گھومیں گے، لوگ اس کا نام لیں گے، اس کی مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے. اس کا وہ عمل لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا باعث بنتا ہے. تو ایجاد کسی بھی چیز کی ہو، وہ کسی بھی پرسن کے لیے بہت بڑا فخر ہوتا ہے، اس کے لیے عزت افزائی کا باعث ہوتا ہے. لیکن اس انوویشن کو لوگوں کو منوانا یہ ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. یہ اس پرسن کے لیے تکلیف کا باعث بھی بعض اوقات بن سکتا ہے. تو ٹاپک ہمارا ہے جی اسٹیمولیٹنگ انوویشن کو اسٹیمولیٹ کرنا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج کے دور میں بدلتے ہوئے ٹیکنالوجی، بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے آج کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ انوویشن کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. تو پہلے ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں جی کریٹیوٹی ورسز انوویشن. یہ دو کانسیپٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، کریٹیوٹی اور انوویشن کا. دونوں ملتے جلتے کانسیپٹس ہیں لیکن ان میں ڈفرینس بھی ہے. کریٹیوٹی جو ہے یہ ایک لیس براڈر ٹرم ہے اور انوویشن جو ہے یہ ایک زیادہ براڈر ٹرم ہے. کریٹیوٹی کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں جی کریٹیوٹی کیا ہے. The ability to combine ideas in a unique way or to make unusual associations between ideas. یعنی آئیڈیاز کو کسی منفرد طریقے سے کمبائن کرنا یا ان میں کوئی ان یوزول جو ہے وہ ایسوسیشنز پیدا کرنا جو کہ عام روٹین سے، عام لوگوں کی سوچ سے ہٹ کے ہوتی ہیں، ان آئیڈیاز کو ان یوزولی ایسوسیٹ کرنا. یعنی یہ کریٹیوٹی کہلاتا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتی ہے. آپ کسی مسئلے کا
آؤٹ آف دی باکس سولوشن نکالتے ہیں، لیکن یہ کوئی جو ہے وہ بہت کہہ لیں کہ براڈر ٹرم نہیں ہے۔ کریٹیوٹی جو ہے، انوویشن اس کے حوالے سے زیادہ ایک وسیع تر مفہوم یا وسیع تر معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی کریٹیوٹی یوں سمجھے کہ کریٹیوٹی جو ہے وہ انوویشن کو جنم دیتی ہے۔ انوویشن جو ہے جی ٹیکنگ کریٹیو آئیڈیاز اینڈ ٹرننگ دیم انٹو یوزفل پروڈکٹس اینڈ ورک میتھڈس، کہ وہی جو آپ کے کریٹیو آئیڈیاز ہیں ان کو کسی مفید پروڈکٹس یا ورک میتھڈز کے اندر جب آپ تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی انوویشن بن جاتی ہیں۔ اس کی ہم اگزامپل یہاں سے بھی ایک ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مثلا آپ کی جو یہ آرگنائزیشنز ہیں، مثلا ٹیلی کام سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو کبھی ایک وقت تھا کہ آپ نے جب بھی بیلنس کروانا ہوتا تھا اپنی سم کے اندر تو آپ ایک وہ کارڈ جو تھا وہ خریدتے تھے۔ اب ایک آرگنائزیشن تھی، مثلا یہ ٹیلی نار نے جو ہے وہ سب سے پہلے ایزی لوڈ کا کانسیپٹ متعارف کروایا کہ آپ وہاں سے بغیر کارڈ کے ویسے ہی کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے آپ لوڈ کروا لیں۔ یہ ایک کریٹیوٹی ہے۔ پھر انہوں نے یہ ایک فیچر لانچ کر دیا جی کہ آپ ایک پرسن کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ دوسرے پرسن کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے نئی پہلو جو ہے وہ متعارف کروایا، یہ ایک کریٹیو سولوشن تھا۔ پھر اس کے بعد یہ انہوں نے جو ہیں وہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ بھجوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہیں وہ اپنی سم کے اوپر ہی وہ پیسے ٹرانسفر کر سکتے تھے۔ پھر اب انہوں نے ایک اس وقت ایزی پیسہ اپلیکیشن متعارف کروا دی، یعنی آپ گھر بیٹھے ہی یہ پیسے جو ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں، آپ کو دکان کے اوپر بھی نہیں جانا پڑ رہا۔ یعنی یہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جب آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو دیز بیکم دا کریٹیو سولوشنز۔ اب یہ ہے کریٹیوٹی۔ اگر ہم انوویشن کی بات کریں، پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ جب بھجوانا ہوتے تھے تو لوگ خطوط کا استعمال کیا کرتے تھے، کبوتروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ گراہم بیل نے فون کا تصور جو ہے وہ پیش کیا۔ اب جب آپ نے ایک اپنی جو ایک طرز عمل جو ایک عرصہ دراز سے چلتا آ رہا تھا، جب آپ نے اس کو تبدیل کر دیا تو اٹ بیکمز انوویشن، کہ آپ نے وہ خط کا تصور ہی ختم کر دیا۔ اب جو ہے وہ آپ فون کے اوپر ہی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ گراہم بیل کی اس نے یہ ایک چینج کی، اس کو آپ انوویشن کا نام دیں گے، کریٹیوٹی کا نام نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں جی اسٹیمولیٹنگ اینڈ نرچرنگ انوویشن۔ اسی کے اندر اگلا جو ٹاپک ہے گیٹنگ دا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹس انوویٹیو پروڈکٹس اینڈ ورک میتھڈس، یعنی آؤٹ پٹ کے اندر ہم نے دو باتیں کی، انوویٹیو پروڈکٹس اور ورک میتھڈس۔ یعنی جب آپ یہ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹس جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، انوالوز ٹرانسفارمنگ ان پٹس، یعنی گیٹنگ دا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹس انوالوز ٹرانسفارمنگ ان پٹس، یعنی ان پٹس جو ہیں ان کو آپ کو ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اب جو آپ کی ان پٹس ہوتی ہیں اس میں ایک تو ہے جی لوگ شامل ہوتے ہیں، کریٹیو پیپل اینڈ گروپس ود ان دی آرگنائزیشن، جو ان پٹ ہے یعنی کسی آؤٹ پٹ کو اچیو کرنے کے لیے ان پٹ ہے۔ ان پٹ میں پہلے نمبر پہ ہے لوگ یا ڈیفرنٹ جو ورک گروپس ہوتے ہیں، یعنی یہی جب آپ ان کو ٹرانسفارم کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی انوویشن پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے وہ پروڈکٹس کی شکل میں ہو یا ورک میتھڈس کی شکل میں ہو، وہ اس کے لیے جو ان پٹس چاہیے اس میں ٹرانسفارمیشن کرنا پڑتی ہے، وہ پہلے نمبر پہ تو ہوگی لوگوں یا گروپس کی صورت میں۔ پھر اس کے لیے ایک مخصوص انوائرمنٹ بھی چاہیے، ماحول چاہیے، یعنی وہ ماحول اگر آپ دیں گے لوگوں کو تو پھر وہ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر لوگ آپ کے کریٹیو بھی ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو رائٹ انوائرمنٹ نہ دی تو وہ کبھی بھی کریٹیو نہیں ہو سکتے، انوویشن جو ہے اس کو اسٹیمولیٹ یا نرچر آپ نہیں کر سکتے۔ جو رائٹ انوائرمنٹ ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، 3 ویریبلس ہیں اس کے رائٹ انوائرمنٹ کے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر، کلچر اینڈ ہیومن ریسورس پریکٹسز۔ تو ان تینوں کے اوپر ہم باری باری بات کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے اسٹرکچرل ویریبلز۔ اسٹرکچرل ویریبلز یعنی آرگینکس، ان کو ہم آرگینک اسٹرکچرز کا نام دیتے ہیں۔ ایک تو میکنسٹک ہیں، مشینی طور طریقوں سے اسٹرکچرز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، بڑے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہوتے ہیں، اسٹرکٹ پروسیجرز ہوتے ہیں، بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں کام میں، یعنی ان کو ہم مشینی اسٹرکچرز کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ہم آرگینک اسٹرکچرز کی بات کر رہے ہیں۔ آرگینک اسٹرکچرز کے جو آپ کے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہیں آپ ان کو بریک بھی کر سکتے ہیں۔ انٹر ڈپارٹمنٹل جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی اوپن ہوتی ہے، یعنی آپ آؤٹ آف دی باکس سولوشنز آپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایزی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ جو لیس فارملائزیشن ہوتی ہے، ڈیسینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ یہاں پہ ہوتی ہے. اس طرح کے جو اسٹرکچرز ہیں ان کو ہم آرگینک اسٹرکچرز کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ابنڈنٹ ریسورسز، یعنی جو ریسورسز ہیں وہ آپ کے پاس اگر وسیع تر ہوں گے تو پھر ہی آپ چینج، انوویشن اور کریٹیوٹی کو جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. ہائی انٹر یونٹ کمیونیکیشن، یعنی انٹر ڈپارٹمنٹل جو کمیونیکیشن ہے وہ اگر ہائی ہوگی تو پھر انوویشن ہو سکتی ہے. منیمل ٹائم پریشر، ٹائم کا پریشر جو ہے وہ کم ہو. ورک اینڈ نان ورک سپورٹ، جو آن دی جاب یا آف دی جاب جو سپورٹ ہوتی ہے، یہ اگر ہوگی کسی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کے اندر تو پھر آپ وہاں پہ انوویشن کے تصور کو جو ہے وہ نرچر کر سکتے ہیں، وہ آپ بڑھا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے جی کلچرل ویریبلز، کہ جو آرگنائزیشن کا کلچر ہے یہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی انوویشن جو ہے وہ نرچر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کلچرل ویریبلز کے اندر ہے جی ایکسیپٹنس آف ایمبیگوٹی، کہ جب بھی آپ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، انوویشن کی بات کرتے ہیں تو اکثر جس جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہوتا ہے دیٹ از ایمبیگوس، تو اس ایمبیگوٹی کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یعنی جس جگہ پہ آپ جو آپ کے امپلائیز ہیں اگر وہ کوئی انوویٹو آئیڈیا پیش کرتے ہیں، کریٹو آئیڈیا پیش کرتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں کلیئر نہ ہو، لیکن اگر وہ اس ایمبیگوٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، امپلائیز کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، تو پھر ہی وہ امپلائیز جو ہے وہ اس ایمبیگوٹی کو ریئلٹی میں بدل سکتے ہیں. ٹالرنس آف دی امپریکٹیکل، یعنی کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ امپریکٹیکلٹی کے کانسیپٹ کو ٹالریٹ کیا جائے، کہ بعض کا یہ محسوس ہوتا ہے نہیں جی یوں تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ ایک جی کوئی پرسن کوئی کسی چیز کا تصور دیتا ہے، دوسرے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ امپریکٹیکل کام ہے، لیکن وہی امپریکٹیکل اگر اس کو اوپنلی اجازت دی جائے تو وہ پریکٹیکل میں تبدیل ہو سکتا ہے. لو ایکسٹرنل کنٹرولز، کہ جو آرگنائزیشن کے جو سسٹمز ہیں اس میں جو ایکسٹرنل کنٹرولز ہوتے ہیں، رولز ریگولیشنز، اسٹرکٹ پروسیجرز ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. کلچر اس طرح کا ہونا چاہیے، تب انوویشن ہو سکتی ہے. ٹالرنس آف رسکس، کہ جو رسکس امپلائیز لے رہے ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنے کی آرگنائزیشن کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. پھر ٹالرنس آف دی کانفلکٹ، کہ جب آرگنائزیشن کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ڈائیورس آئیڈیاز رکھنے والے لوگ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بعض اوقات کانفلکٹ کا بھی ارائز ہونے کا یا ڈفرینس آف اوپینین کے ارائز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو آرگنائزیشن کو اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. فوکس آن اینڈز کے اوپر فوکس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، مینز کے اوپر فوکس جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. کہ اگر یعنی اینڈز کے اوپر زیادہ فوکس ہے تو اس طرح کا کلچر جو ہے وہ انوویشن کے لیے کنڈیوسو نہیں ہوتا. اوپن سسٹم فوکس، جو آپ کا مینجمنٹ سٹائل ہے، جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. امپلائیز جو کے ساتھ اور جو مینجمنٹ ہے اس کا رویہ وہ دوستانہ ہو، وہ انکریجنگ ہو، موٹیویٹنگ ہو. پازیٹیو فیڈ بیک، جب بھی آپ کے امپلائیز جو بھی کام کرتے ہیں تو آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ان کے اوپر پازیٹیو ہونا چاہیے. فیلیئرز جو ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. فیلیئرز، اگر امپلائیز کو فیلیئرز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ امپلائیز کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں یا ڈسکریج کرنا شروع کر دیں، یعنی اچھا فیڈ بیک ان کو ملے. تو اس طرح کا کلچر جو ہے، اس طرح کے کلچر میں نرچرنگ، انوویشن جو ہے اس کی نرچرنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی ہیومن ریسورس ویریبلز، ہائی کمٹمنٹ ٹو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو کمٹمنٹ ہے جب آرگنائزیشن کی ہائی ہوتی ہے، جو آپ کی ہیومن ریسورس مینیجرز ہوتے ہیں، جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کی کنٹینیوسلی آپ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق جو صلاحیتیں، جو سکلز، ایبیلٹیز اور نالج ان کو چاہیے وہ اگر آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تو وہی جو امپلائیز ہیں آپ کے لیے انوویشن کا باعث بنتے ہیں. ہائی جاب سیکیورٹی، یہ ہے جی کہ جاب کی سیکیورٹی ان کو ہونی چاہیے، کہ اگر وہ کسی پروجیکٹ میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کو جاب سے نکال دیا جائے. کریٹو پیپل، کہ آپ کا جو ہیومن ریسورس پول ہے اس میں کریٹو لوگوں کو آپ شامل کریں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے جس میں ہم نے اسٹریس اور انوویشن کے بارے میں بات کی. تو امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ بھی آئی ہوگی. اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.